تو سب کی رائے ایک طرف ہو گئی، ایک صحابی کی رائے پر فیصلہ ہو گیا. یہ نہیں کہتے صحابہ ہم سے تو پوچھا نہیں، ہم سے تو پوچھا نہیں، ہم سے تو پوچھا نہیں، ہم سے تو پوچھا نہیں ہے اور ہمارے رائے پر تو عمل نہیں ہوا. یہ نہیں، اجتماعیت اس سے نہیں ہوتی کبھی بھی. اجتماعیت جس سے ہوتی ہے کہ رائے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے سب اس پر جمع ہو جائیں، اس سے اجتماعیت، کسی کو اجتماعیت کہتے ہیں. ہاں رائے تو مختلف ہوں گی کہ سب کی رائے آ گئی کہ سب کا جمع ہونا فیصلے پر ہوگا. سب کی رائے پر فیصلہ نہیں ہوتا کہ سب کی رائے پر فیصلہ ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے. ہاں سنو کہ ساتھیوں سے رائے لو. آپ کی اپنی بیٹی ہے، رشتہ آیا، باپ کو اختیار ہے، باپ بیٹی کا والی ہے، بیٹی کا باپ ہے، اسے اختیار ہے ہاں کرے نہ کرے. رشتہ آیا تو لڑکی کے چچا سے، تایا سے، بھائی سے، جی ہاں قریبی رشتے داروں سے کسی سے نہیں پوچھا اور ہاں کر دی. ایک آیا پوچھنے کے لیے، ہاں کر دی، ٹھیک ہے. اب پتہ چلا تائے کو، جی ہاں یہ بھتیجی کی کا پیغام آیا تھا، رشتہ طے ہو گیا. کل پتہ چلا چچا کو کہ بھتیجی کا رشتہ طے ہو گیا. تو کہیں گے بھائی ہمارا بھی کچھ تعلق تھا اس بچی سے، ہم سے ہی پوچھ لیتے. کہتے تو وہی تمہاری مرضی ہوتی مگر ہم سے ہی پوچھ لیتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، بولو تو نہیں کچھ، ہاں نہ تو کرو. اب آیا شادی کا دن، سب ناراض، کیا بھائی کیا بات ہے؟ کہ نہیں جی ہم سے تو پوچھا ہی نہیں، ہمیں تو بتایا ہی نہیں. دیکھ لو جب اس مشورے کے بغیر ایک گھر کا نظام نہیں چل سکتا تو مشورے کے بغیر سارے تبڑا کام کیسے چلے گا؟ بات نہیں آ رہی نا. ہاں اس لیے ہمارے کام کی بنیادی چیز مشورہ ہے اور مشورے میں شریک ہو. یہ نہیں کہ باہر نکل کے کوئی مشورہ نہیں ہے کہ نہیں مشورے میں آؤ، مشورہ اسے کہتے ہیں. مشورے میں آگے شریک ہو، مشورہ اسے کہتے ہیں. گھر میں بیٹھ کر مشورے کی، گھر میں بیٹھ کر رائے دینا مشورہ نہیں ہے، بلکہ جیسے مسئلہ آ کر نماز پڑھنا نماز ہے، اس طرح مشورے میں آ کر رائے دینا مشورہ ہے. اور رائے کے ساتھیوں کی رائے کا احترام بھی کرو. ہاں ماشاء اللہ آپ کی رائے ہے، بہت ماشاء اللہ جزاک اللہ آپ کی رائے ہے، بہت اچھی رائے ہے بھائی، اور رائے بتاؤ، اور رائے بتاؤ. جی ہاں اور جو دل میں ڈالے اللہ تعالیٰ ذمہ دار کے وہ اس کا فیصلہ کرے اور اس پر عمل کرے اور نہ ماننے والوں کو مناوے. یہ نہیں کہ اپنا فیصلہ چھوڑ دے کہ چل جی ٹھیک ہے میں نہیں مانتے تو چھوڑ دو. ایسا نہیں ہے کہ نہ ماننے والوں کو منوائے، شامت کرے. ہاں بھائی اس کو مان لو، یہ ٹھیک ہے، تو نہیں مانیں گے. جی ہاں تو منوائے ان کو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے رائے لیتے تھے. اور یوں کہیں کہ ذمہ داروں سے اکیلے مت پوچھو آ کر، یہ بھی یاد رکھو. جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ذمہ دار سے پوچھیں گے، جب مشورہ ہوگا سب ہوں گے، اکیلے مت پوچھو. کیونکہ صحابہ کے زمانے میں بھی جب اکیلے پوچھا گیا تو اختلاف ہو گیا. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا آپ سے تبوک کے موقع پر کہ میں اپنا اونٹ ذبح کروں؟ فرمایا ہاں ذبح کر لو. وہ گئے ذبح کرنے کے لیے، عمر نے پکڑ لیا، کیا کر رہے کہ اونٹ ذبح کر رہے ہیں، صحابہ کو بھوک لگی ہے. کس سے پوچھا کہ اللہ کے نبی سے پوچھ کر آئے ہیں. عمر نے فرمایا تم نے تنہا کیوں پوچھا جا کر، ہمیں کیوں نہیں ساتھ لے گئے؟ ہاں عجیب قصہ ہے، کیوں اکیلے پوچھا آپ نے جا کے، چلو ہمارے ساتھ. عمر ہاتھ پکڑ کے لے گئے اس کا، آپ کے پاس پوچھے جا کر کہ آپ نے اجازت دی ہے ان کو اونٹ کاٹنے کی؟ کہ ہاں میں نے اجازت دی ہے. حضرت عمر کی رائے نہیں تھی کہ اونٹ ذبح کیے جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے آنے پر اپنا فیصلہ واپس لے لیا. تو میں عمر کی رائے صحیح ہے، ہماری بات صحیح نہیں تھی، عمر کی بات صحیح. سنو حالانکہ ان کا اپنا اونٹ تھا، وہ ذاتی اختیار ہے اپنا اونٹ کو خود کاٹوں. فرمایا کہ عمر کی بات ٹھیک ہے. ہاں اکیلے پوچھا نہ جا کے صحابی نے، تو اختلاف ہو گیا حضرت عمر کے درمیان اور اونٹ والے کے درمیان، انصاری صحابی دونوں میں اختلاف ہو گیا. وہ کہہ رہے اونٹ کاٹیں گے، وہ کہہ رہے ہم نہیں کاٹنے دیں گے. چلو دوبارہ چلو، تم نے کہا کیوں پوچھا جا کر؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس کام کو اصول ہے یہ کہ ذمہ دار سے اکیلے مت پوچھو. تو ذمہ دار کو چاہیے کہ آپ نے ایک بات پوچھی ہے، ٹھیک ہے ہمارے ساتھی جمع ہوں گے مشورے والے، ہم سب سے رائے لے کر بتائیں گے. یہ طریقہ ہے مشورے کا، یہ طریقہ ہے سنت.
اس لیے یاد رکھنا میرے دوستوں عزیزوں کہ بڑی بڑی فتوحات اور بڑی بڑی نصرتیں مشورے کے ساتھ ہیں۔ خندق کے میدان میں چٹان کا ٹوٹنا اور قیصر کسریٰ کے محلات کے فتح کی خبر اور جابر کے یہاں سب کا کھانا، اتنی بڑی برکت حضرت جابر کے یہاں کھانے کی۔